جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں مبشر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مبشر شہزاد یوٹیوب چینل۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ ناظرین یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کے کسی علاقے میں شراب کا جو ہے لائسنس دیا گیا ہے۔ یہ میں خبر آپ کو بتا رہا ہوں، شراب کا قانونی طور پر بنانے کا، پاکستان کو نہ صرف بنانے کا بلکہ پاکستان سے ایکسپورٹ کرنے کا بھی۔ یہ کمپلیٹ ڈیٹیل آج میں بتاؤں گا کہ چینی کمپنی کو جو دیا گیا ہے، کون سی چینی کمپنی، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور پاکستان کے کس علاقے میں یہ گندا اور گھنونا کاروبار جو ہے وہ شروع کیا جانے والا ہے۔ اور یہ جو عمران خان صاحب بڑا دعویٰ کرتے تھے ریاست مدینہ کا، آج اس کا بھی میں بتاؤں گا کہ ریاست مدینہ ایک ایسی ریاست، عظیم ریاست، جس میں شراب کو ختم کیا جاتا تھا اور قرآن مجید اور مسلمانوں کی جو ایک بالکل خلاف ہے ایک چیز، اس کا لائسنس کیسے جاری کر دیا گیا۔ جو اس میں محکمہ ٹیکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے اور جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے SECP، انہوں نے یہ باقاعدہ 20 اپریل کو یہ جاری کیا ہے لائسنس۔ اس کی ساری ڈیٹیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کس طرح یہ لوگ وہاں پہ آئیں گے، ایکسپورٹ کریں گے، یہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے آپ نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آنے والے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو بنے اس کا نوٹیفیکیشن ٹائملی آپ کو ملتا رہے۔ اینکر عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ ایک سٹوری کی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ کچھ پیسے لے کر، پیسوں کی عوض جو ہے یہ شراب کا لائسنس دے رہے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے جو ہے خبر آئی تھی، اس کے اوپر بھی آج یہ میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ ذرا یہ دی نیوز کی خبر ہے جس میں بتایا گیا، کمپلیٹ یہ سٹوری بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے پاکستان کا یہ علاقہ بلوچستان، اور بلوچستان کا آگے علاقہ ہے لسبیلا کا یہ علاقہ ہے ہب، جہاں پر جو ہے کارخانہ مکمل طور پر ناظرین بنا دیا گیا ہے، اور شراب کا یہ کارخانہ نہ صرف یہاں پہ شراب بنائے گا بلکہ ایکسپورٹ کرے گا۔ اب ریاست مدینہ کے جو لوگ دعوے دار ہیں ان کو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ یہ لائسنس کس طرح سے جاری کر دیا گیا۔ اس کی جو تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو محکمہ ٹیکسائز اینڈ ٹیکسیشن ہے ان کی جانب سے کیا کہا گیا کہ یہاں پہ جو سی پیک ہے اس میں تقریباً 4 سے 5 ہزار جو چائنیز کام کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ حالانکہ جو اگر آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ جو کمپنی ہے ہوئی کوسٹل بریوری اینڈ ڈسٹلری لمیٹڈ نامی یہ جو کمپنی ہے، اس کو نہ صرف ٹیکسائز کا جو محکمہ ہے جو اس کو کنٹرول کرتا ہے، اینٹی نارکوٹک فورس جو ہے وہ ادارہ ہے ہمارے پاس، اور سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ 30 اپریل 2020 کو بلوچستان میں یہ رجسٹر کی گئی ہے یہ کمپنی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی مینشن کیا گیا کہ یہ لائسنس جو ہے ایکسائز ٹیکسیشن اور محکمہ انسداد منشیات بلوچستان نے جاری کیا ہے۔ یہ کمپنی لسبیلا انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں بلوچستان کے مشترکہ منصوبے پر کام کر رہی ہے۔ اور یہ جو کمپنی ہے ہوئی لمیٹڈ جو کمپنی میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کی کمپنی ہے۔ یہ کوئی ان کے لیے کمپنی ہے جو یہاں پہ چینی کام کر رہی ہے، یہاں پہ سب لوگ اس کو خریدیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں یہ پہلے سے کاروبار ہے، لیکن تاریخ میں ناظرین یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی کمپنی کو پہلی دفعہ لائسنس جاری کیا گیا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے باقاعدہ طور پر شراب تیار کرنے کا۔ اور یہ جو کمپنی ہے اس کی یہ انٹرنیشنل یہ کمپنی ہے، اور گارسبرگ کے نیم سے جو اس کی شراب ہے وہ بہت مہنگی ترین شراب ہے اور پوری دنیا میں وہ بیچی جاتی ہے۔ اس طرح سے اب پاکستان میں بھی یہ کمپنی آئے گی اور کہا جا رہا ہے کہ اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا۔ تقریباً 500 کے قریب لوگ جو ہیں اس سے روزگار ہو گئے۔ ایسے 500 لوگوں کو کیا فائدہ کہ جو حرام کی کمائی کمائیں گے اس کمپنی سے۔ ایسے یہ ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، عمران خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ریاست مدینہ میں اتنا دوستی کو لے کر آگے ہیں چائنا اور پاکستان کی، کہ اب ان کو جواب بھی نہیں دے سکتے۔ یہ پاکستان کو اب اس وقت سوچنا ہوگا کہ حلال اور حرام کا طریقہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو اقدار ہیں، ہماری روایات ہیں، وہ نہ ہم کہیں ان کے اوپر ہم کمپرومائز نہ کر لیں۔ یہ وہ ساری وہ چیزیں ناظرین جس کے بارے میں گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے اور اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے۔ اور وہ جو کارخانہ وہاں پہ میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں کہ بنا دیا گیا ہے، اور وہاں پہ جو ایکسپورٹ ہوگی میڈ ان پاکستان کے نام سے۔ اب پاکستان ایک اسلامک کنٹری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا کنٹری ہے، وہ جو ہے اب وہاں سے جو شراب ہے وہ پوری دنیا میں سپلائی ہوگی۔
اخیر میں نے جب یہ خبر پڑھی میرے تو پاؤں سے جو ہے زمین نگل کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے کوئی ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا لائسنس جاری کر سکتا ہے. یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں بلکہ حامد میر صاحب بھی اپنے پروگرام میں اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. یہ جو میں ویڈیو آپ کو شیئر کر رہا ہوں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بھی بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. جی علی محمد خان صاحب، یہ خبر آج اخبارات میں شائع ہوئی ہے اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ چائنیز کمپنی ہے ہوئی کوسٹل بریوری اینڈ ڈسٹلری لمیٹڈ، اور اس کو ایس ای سی پی نے 30 اپریل 2020 کو اس کو کلیئرنس دیا، اس کو لائسنس بھی جاری کیا ہے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ نے، اور بلوچستان کے علاقے ہب میں یہ فیکٹری لگا دی گئی ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جو ایک مسلمان کو کہنا چاہیے، میرے تو علم میں نہیں ہے، کابینہ میں بھی اس طرح کی چیز کوئی سامنے نہیں آئی. جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. یہ میں واضح کر دوں، مدینہ کی ریاست ایک ہی تھی جو سرکار مدینہ کے ہاتھ سے اللہ نے جو ہے وہ بنائی تھی، لیکن ہم اس کے طرز پہ بنانے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ ایک کوشش ہے کہ ہم جتنا اس کے قریب تر ہوتے جائیں گے اتنا ہی پاکستان جو ہے وہ مضبوط تر ہوتا جائے گا. اور کسی بھی مدنی ریاست کی طرز پہ بنے ہوئے ملک میں شراب کی فیکٹری کی نہ کوئی گنجائش ہے، نہ کوئی اس کو سپورٹ کر سکتا ہے. میں اس کی سخت مخالفت کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی بھی حالت میں ایک اسلامی ملک میں کسی شراب بنانے کی کسی فیکٹری کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور کابینہ نے کوئی اس کی اپروول میرے نالج میں جو ہے وہ نہیں دی اور نہ یہ ہونی چاہیے. اور جو محمد علی صاحب اس میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. بھئی آپ اپنی گورنمنٹ میں ہے بھی یا نہیں پہلے یہ دیکھ لیں، اور یہ جو آپ کی گورنمنٹ میں یہ ہو رہا ہے یہ کس کے انڈر ہو رہا ہے پھر اگر آپ کو نہیں پتہ تو اس کے اوپر ذرا توجہ دلانی چاہیے. اور عمران خان صاحب کو بھی اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف وہ رول ماڈل بنا رہے ہیں، ریاست مدینہ کا تصور دینے جا رہے ہیں. ریاست مدینہ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. شراب تو اسلام میں حرام ہے اور اس طرح کی ساری چیزیں، اور ایک طرف جو ہے آپ جو ہے اس کا لائسنس جاری کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھنا چاہیے عمران خان صاحب کو بھی. امید کرتا ہوں کہ اس کے اوپر ضرور نظر ثانی کی جائے گی. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے دوستوں کا خیال رکھیے. ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں، لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے معاملات کے اوپر جو بھی ویڈیو ہو اس کا ٹائملی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.